آج انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ایک بہت ہی مشہور و معروف صورت کا تعارف ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ صورت آپ سب کو پسند ہے، ہم سب کو پسند ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت ہی اپنی جگہ لاجواب ہے، مگر جس صورت کی آج میں بات کر رہا ہوں یہ وہ صورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ امید ہے بہت سارے ناظرین پہنچ گئے ہوں گے، وقت آنے پر باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر، جو آج ہمارا موضوع ہے، 3 ہمت والے۔ سبحان اللہ، 3 ایسے بہادر اور عظیم لوگوں کا تذکرہ ہونا ہے جن کا واقعہ آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ ان کی ہمت اور ان کی طاقت اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حوصلہ دیا تھا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں ہے۔ جی ہاں، سورہ یاسین نہ جانے کتنی بار ہم نے تلاوت کی ہوگی، سماعت کی ہوگی، مگر پرابلم یہی تو ہے، ہم بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں تو اسے سمجھتے نہیں، بہت سے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو پڑھیے بھی، سمجھیے بھی، تاکہ معلوم تو ہو کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ آج بات کریں گے ان 3 ہمت والوں کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انطاکیہ ملک شام کا ایک زبردست بہترین شہر تھا۔ اس کی باؤنڈری، اس کی فصیلیں جو تھیں بڑی سٹرونگ، بڑی مضبوط دیواروں کی بنی ہوئی تھی۔ پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں یعنی اپنے ساتھیوں میں سے 2 مبلغوں کو، 2 پریچرز کو، دین کی دعوت دینے والوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہا سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جو بکریوں وغیرہ کو چراتے ہیں۔ ان کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں، تو اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے مبلغین ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ غیر اللہ کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے ہیں۔ اٹس امیزنگ، اس کے لیے بڑی حیرتناک بات تھی۔ یہ ان دونوں کی کرامت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے گویا انہیں یہ برکتیں ملی تھیں۔ تو اب یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا لڑکا تو مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ اسے تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لے آئیے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر جب اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی، بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب کے سب شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآنی واقعہ ناظرین، کرامت کا ثبوت۔ اللہ والوں کو اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے، یہ ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی صحابی، کسی نبی سے اگر کسی کو کچھ بھی ملتا ہے یا اسے شفا مل جاتی ہے یا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ بات بڑی باریک ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ مالک ہے، قادر ہے، خالق ہے، وہ جس کو چاہے جو پاور عطا فرما دے۔ شرک وہ جب بنے گا ناظرین، یہ بات ذرا سمجھیے گا، جب کوئی یہ عقیدہ رکھے، جب کوئی یہ ایمان رکھے کہ بغیر اللہ کی عطا سے ہمیں کوئی دے سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں شفا دے سکتا ہے، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور ایسا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا اللہ والوں سے جو یہ نیت ہوتی ہے، جو ان سے یوں سمجھیے کہ مدد کی امید ہوتی ہے، وہ یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا ہے ان پر، اللہ نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے اور وہ آج ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے کئی مریضوں کو شفا دے دی، لیکن انہوں نے نہیں دی، بیسیکلی یہ اللہ کی عطا سے انہوں نے یہ کرامت دکھائی اور لوگ شفایاب ہو گئے۔ اب اس شہر کا جو بادشاہ انتیخا تھا، اس کا نام تھا انتیخا، بہت سخت کافر تھا، بت پرست تھا، اور جب اس نے ان دونوں کی زبان توحید سنی، اللہ کی طرف یہ بلا رہے تھے، تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ان دونوں مبلغین کو گرفتار کروایا اور 100 درے یعنی 100 کوڑے لگوا کر قید خانے میں قید کر دیا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، ایک کوڑے کی مار بڑی شدید ہوتی ہے، 100 کوڑے مارے گئے۔ کیا وہ اپنے اس ارادے سے متزلزل ہو گئے؟ کیا وہ رک گئے نیکی کی دعوت سے، اسلام کی طرف بلانے سے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب جب یہ جیل میں چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو اب انطاکیہ بھیجا۔
کہ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور وہ پہنچ گئے، اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان کی بات تو پوری سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل سے نکلوایا اور اب ان سے گفتگو شروع کی۔ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں یہی کہنے آئے تھے کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس نے تمہیں بھی اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک مادرزاد اندھے جس کے سر میں آنکھیں ہی نہیں تھی، ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں تو ہوں، آنکھوں کا ڈھیلا وغیرہ ہو، آنکھ نہ ہو، روشنی نہ ہو، ایک اندھا ایسا تھا جس کی آنکھوں میں سوراخ ہی نہیں تھے، پلین فیس، ایسا شخص تھا جو مادرزاد اندھا تھا، بائی برتھ بلائنڈ، مگر دیر از نو ہول فار آئی، اس کی آنکھوں کے لیے کوئی سوراخ بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، انہوں نے کیا کیا، ہاتھ پھیرا تو ان کی پیشانی کے پاس 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے 2 غلولے یعنی 2 بالز سمجھ لے بنائے اور ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی۔ سبحان اللہ، وہ دونوں مٹی کے جو بالز کہہ لیں، مٹی کے غلولے کہہ لیں، وہ آنکھیں بن کر روشن ہو گئے، اور سبحان اللہ وہ مادرزاد بائی برتھ بلائنڈ، مادرزاد اندھا جو تھا وہ انکھیارا ہو گیا، آنکھ والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شمعون نے اب کیا کہا، انہوں نے کہا بادشاہ کیا تمہارے ان خداؤں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں بھی عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو ہمارے ایک دہقان کا بیٹا ہے۔ کسان کی قسم ہے، جو کسان ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بعض اوقات بادشاہ کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہا کہ وہ کئی روز سے مرا پڑا ہوا ہے، میں اس کے باپ کے انتظار میں ہوں، میں نے ابھی تک اسے دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبوں کو اس لڑکے کی لاش کے پاس لے گیا۔ ان تینوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا، میں جھوٹے خداؤں کو مانتا تھا، مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان لو، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ناظرین ایک روایت کے مطابق یہ تینوں رسول بھی تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا اور اس مردہ کی تقریر سنی تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچے، وہی جن کی پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا۔ بادشاہ بھی ایمان لے آیا، سارے درباری بھی ایمان لے آئے، سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند بدنصیب اور تھے۔ آنکھوں سے ساری باتیں دیکھ کر، اتنے زبردست شواہد، اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وہ کہتے ہیں ناظرین جن کے دلوں پہ مہر ہو وہ پھر بات نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے حبیب نجار کو قتل بھی کر دیا، تو اب ان پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کو بھی آپ کو سنانا ہے کہ جس میں یہ ذکر موجود ہے، مگر یہاں میں پہلے تو ایک وسوسہ، ایک کنفیوژن جو کریٹ کی جاتی ہے مومنوں کے عقیدے میں، گویا ایک جس کو آپ کے خواہ خواہی کا وسوسہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی کرامت کیسے ہو سکتی ہے، ایسے کام کیسے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین معجزات، کرامتیں یہ سب حق ہیں، میں نے پہلے بھی کہا۔ اب دیکھیں نا، مردوں کو زندہ کرنے والی ذات تو رب ہی ہے نا، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہی، ہم سب کا عقیدہ ہے، مگر اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ پھر اس واقعے کو کیسے آپ انٹرپریٹ کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو آنکھ والا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا والا کر دیتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ یہ سب تو کام اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاورز، یہ اتھارٹی دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تو ایک مالک ہوتا ہے، ایک شخص اونر ہوتا ہے، اور وہ کسی کو پاور آف اٹارنی دیتا ہے نا کہ میری طرف سے تمہیں یہ اختیار ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ ہم دنیا میں کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پاور آف اٹارنی دینے کا مطلب یہ بھی مالک بن گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، خالق، مالک، دینے والا وہی ہے۔
اب اس نے کسی کو اگر اختیار دیا ہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے دوستوں کو، تو اس میں مجھے اور آپ کو پرابلم کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ ہمارے لیے تو کام آسان ہو گیا نا، یہ لوگ تو ہمارے درمیان ہیں، ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اللہ نے آج بھی اپنے اولیاء ہمارے درمیان رکھے ہیں، اللہ کرے کہ ان اولیاء تک پہنچنے والے ہم بنیں، ان کی تعظیم کرنے والے بنیں۔ تو ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ والوں سے دور کرنے کی باتیں ہوں۔ تو یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، میں کیٹاگوریکلی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غوث پاک یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی طرف سے جو دیتے ہیں، اللہ سے لے کر نہیں، ذاتی طور پر ہماری مدد کرتے ہیں یا ذاتی طور پر کسی کو شفا دے دیتے ہیں، کسی کی امداد کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ شرک تک لے جائے گی بات۔ ایسا عقیدہ کسی کا نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ اب وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ بات وہی ہے کہ ہم ایک طرف کی سنتے ہیں، کلیریفیکیشن لیتے نہیں ہیں، ساری معلومات ہوتی نہیں ہیں۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا، مزارات اولیاء پر جانا، اللہ کی بارگاہ میں وہاں دعا کرنا، ان کا واسطہ وسیلہ پیش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اور سب کا بلیف یہی ہے کہ دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مقرب ہیں، رب نے انہیں اپنی طرف سے اسپیشل اتھارٹیز دی ہیں۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ میں قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں، قرآن کے اس واقعے سے یہ کنفیوژن کلیئر ہوئی ہوگی، وسوسہ دور ہوا ہوگا۔ اب چلتے سورہ یاسین کی خوبصورت آیتوں کی طرف۔ کیا کمال کی صورت ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور کیوں نہ پڑھیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو سورہ یاسین کو ایک بار تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 21 اس کی تلاوت سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یہ واقعہ یہاں موجود ہے، پھر اس واقعے سے متعلق کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ
اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ ناظرین، آپ نے واقعہ سنا، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، کمال کا واقعہ ہے۔ کیسی ہمت تھی ان لوگوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تینوں مبلغین، صادق، مصدوق اور شمعون، سبحان اللہ، ان کی جو تبلیغ دین کی خاطر قربانیاں، ان کو قید و بند میں رکھا گیا، مگر حوصلہ کیا تھا، دھمکیاں تھیں، مارا بھی گیا، کوڑے بھی لگائے گئے، مگر آپ رکے نہیں۔ ان کے پیر کیسے مضبوط تھے، جذبہ کیسا زبردست تھا، اور پھر جب مستقل مزاجی تھی، ثابت قدمی تھی، تو مدد کیسی آئی کہ بادشاہ سمیت بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، ایمان والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بعض اوقات ہم جب نیکی کے راستے پر چلتے ہیں نا تو آزمائے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے، کبھی انٹرٹین نہیں کرتا، کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، لوگ الٹا حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو چھوٹی سی بات پر بندہ کہتا ہے نہیں یار اب میں تو نیکی کا کام نہیں کروں گا، نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو پتہ نہیں یہ کہاں سے محاورہ سن لیا ہے، بھائی نیکی کا زمانہ تو ہر وقت رہتا ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کا دل نہیں ہے نیکی کرنے کا، نیکی ہی کا تو زمانہ ہے، برائی کیوں کرنی ہے؟ نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا، اللہ کو راضی کریں گے، تو نیکی تو کرنی ہے، اور آزمائشیں آئیں گی۔ شیطان کب چاہے گا کہ آپ کے ذریعے کوئی نمازی بن جائے؟ بتائیے نا، شیطان کب چاہے گا کہ آپ کسی کو شیطان کے راستے سے ہٹائیں اور رحمان کے راستے پر ڈال دیں؟ وہ آپ کو بھی نہیں چلنے دے گا اور آپ کو کسی کو لانے بھی نہیں دے گا۔ مجھے بہت سارے ہو سکتا ہے دعوت اسلامی والے سن رہے ہیں، ان کی دعوت اسلامی کی مبلغات سن رہی ہوں، یا جو بھی دین کا کام کرنے والے، یا اپنے فیملی میں بھی بعض اوقات ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ڈسکریج کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ تو تکلیف پر رکنا تھوڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اسلام پھیلانے میں کتنی تکلیفیں آئیں، کبھی آپ نے سوچا؟ کیا وہ طائف کا آپ واقعہ بھول گئے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا جس کو آپ کہیں گے ہاربل، بڑا ہی ڈینجرس جو ٹائم ایک آیا تھا، وہ وقت تھا جب جنگ احد ہوئی تھی، نبی پاک زخمی بھی ہوئے تھے اور صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے، پیارے آقا کے بڑے عزیز چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، مگر اس وقت نبی پاک علیہ السلام سے بڑا ایک ریلیونٹ کوسچن ہوا تھا، اور سوال یہ ہوا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ حضور کیا آپ کی زندگی میں جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی لائف میں گزرا ہے؟ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یا لیل بن عبد کلا کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت سے ٹھکرا دیا، اور یہاں تک کہ طائف والوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا، میں رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچا۔ تو میرے ہوش و حواس جب بجا ہوئے، وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بدلی مجھ پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے، اور اس میں جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا کال اور ان کا جواب سن لیا ہے، اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یعنی پہاڑوں کے فرشتے نے کہا حضور آپ حکم دیجئے، جس قوم نے آپ پر پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا، آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو ان پر ملا دیا جائے اور بستی کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ وہ رحمت للعالمین تھے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی،
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. نعتوں میں تو ہم سنتے ہیں نا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، مگر کیا میرا اور آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم برداشت کرتے ہیں، ہم حوصلہ رکھتے ہیں، ہم دین کے کام میں ڈٹے رہتے ہیں؟ اچھا، کاروبار میں، نوکری میں، دنیا کمانے میں ٹھوکریں لگتی ہیں، وہاں بھی ڈسکریج بعض اوقات ہوتے ہیں، وہاں بھی حوصلے توڑے جاتے ہیں، کیا وہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ لوگ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے ایک وطن سے دوسرے وطن جانے کے لیے تیار ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ایک فائل ادھر سے دوسری فائل، کہیں جاب انٹرویو. میں نہیں کہتا ہی نہیں کرنا چاہیے، مگر کمپیریزن تو کرے نا. مسجد میں ایک بار کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں. کسی اجتماع میں آئے اور وہاں کوئی صحیح طریقے سے ملاقات نہ کرے تو نہیں یار اجتماع میں نہیں جانا ہے. کیا یہی کام کبھی ہم نے کسی برائی کے کام میں جانے میں چھوڑا؟ خود سوچے. یہ شیطان ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے مورال کو ڈاؤن کر دیتا ہے. یہ 3 ہمت والے مبلغین ہمیں اور ہمت دلا رہے ہیں کہ ڈٹے رہیں، کوشش کرتے رہیں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. تو آج میں بھی نیت کروں قرآن کے اس واقعے کو سن کر، اور آپ بھی نیت کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، نمازیں پڑھنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، نیکی کے راستے پر آنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. اس میں بھی ہمت رکھنی ہے، اس میں بھی اپنی روٹین ٹوٹنے نہیں دینی ہے، ٹوٹے پھر جوڑنی ہے، پھر توبہ کر کے پھر واپس آ جانا ہے. اور اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، دوسروں کو دین کی طرف لانا ہے، تو اس میں بھی مشکلیں آئیں تو ہمت میں رہنا ہے. یاد رہے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت عطا کرے، آپ کو بھی ہمت عطا کرے. رب کریم ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے. مجھ سے اور آپ سے کوئی ایسی خدمت دین کی لے لے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور رب کریم اسے قبول فرما لے. بلغوا عنی ولو آیا، میرے آقا کی وہ حدیث یاد رکھیے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کرے ہم دین پھیلانے والے مبلغ بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول مبلغ بن جائیں. اللہ ان 3 ہمت والے مبلغین کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. دعوت اسلامی کا ماحول مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، اپارچونٹی دیتا ہے کہ اس ماحول میں آ کر ہم درس دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، قافلوں میں جا سکتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے. وقت ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. اور آج جس سورت کا تعارف میں نے کرانا ہے، ہم سب کی پسندیدہ سورت ہے، قرآن کا دل جسے کہا گیا. جی ہاں، آج بات ہوگی سورہ یاسین کی. سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس میں 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. یاسین نام رکھنے کی وجہ، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. سورہ یاسین کے فضائل، احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے. ان میں سے 4 فضائل میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ، قرآن کا دل اور 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. ناظرین، آئیے اتنے پیارے فضائل سنے ہیں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. 8-10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا،
مگر 10 قرآن پاک کا ثواب، شہادت کی موت اور نہ جانے کیا کیا۔ سورہ یاسین کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاطر میں بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔